السلام علیکم، میرے چینل سچی کہانیاں میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو میری کہانیوں کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اور ہاں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میری کہانی اچھی لگتی ہے تو اسے شیئر بھی کر لیا کیجئے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج پاپا نے مجھے ہاسٹل جانے کی اجازت دے دی ہے۔ رائما نے اپنی دوست تنو کو کہا۔ وہ دونوں بچپن کی دوستیں تھیں اور ایک ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ دونوں کی پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی، لیکن اب ان کے علاقے میں کوئی اچھا کالج نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں ہاسٹل میں شفٹ ہونا تھا۔ تنو کے ماں باپ نے تو اسے اجازت دے دی تھی، لیکن رائما کے ماں باپ اسے ہاسٹل میں شفٹ ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ لیکن آخر کار دن رات رو دھو کر اس نے اپنے پاپا کو منا ہی لیا۔ رائما اصل میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کی آنکھوں سے دور ہو، لیکن آخر کار بیٹی کی محبت نے اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ ہی لیا۔ رائما اور تنو دونوں بہت خوش تھیں کیونکہ دونوں نے صبح سویرے ہاسٹل کے لیے ایک ساتھ نکلنا تھا۔ ان کا سفر صبح سے شروع ہوا اور رات ہو گئی۔ رات اسلام آباد ہاسٹل وہ پہنچ چکی تھیں اور ان کو ان کا روم بھی الاٹ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی رائما واش روم گئی فریش ہونے تو اچانک سے اس کو کسی کے پیروں سے پہنی چلتی پائل کی آواز آئی۔ ایک دم وہ خوفزدہ ہو گئی کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے گھر والوں سے دور اس طرح ہاسٹل میں شفٹ ہوئی تھی، وہ بھی صرف پڑھائی کے لیے۔ اب اس وقت اس کو ڈر لگ رہا تھا کیونکہ چھن چھن کی آواز اسے واضح سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ تھکن کی وجہ سے شاید یہ سب کچھ ہو رہا ہے، فریش ہو کر ریسٹ کر لیتی ہوں، انشاءاللہ صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے ہی اس نے لائٹ آف کر دی اور وہ سو گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی کا عالم تھا۔ رائما اور تنو دونوں ہی سو رہی تھی کہ اچانک سے رائما کو کمرے میں زور زور سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ جب دیکھا تو یہ انہیں پائل کی آواز تھی جو اسے رات میں واش روم سے آ رہی تھی۔ اب آدھی رات کو بھی یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، وہ سوچ کے عالم میں ڈوب گئی۔ اتنی سردی میں بھی اس کو پسینے آ رہے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے پاس پڑا ہوا پانی پی لیا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ پائل کی آواز آنا اب بند ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے تنو اٹھی اور فریش ہوئی، اور اس کے بعد اس نے رائما کو اٹھایا اور کہا جلدی کرو، آج کالج کا پہلا دن ہے۔ رائما جب کلاس روم میں لیکچر کے دوران بیٹھی تھی تو اس کو پھر سے کسی کی پائل کی آواز سنائی دی۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا کہ یہ آواز دن میں بھی آ رہی ہے۔ آخر کون ہے یہاں ایسا جو پائل پہن کر گھومتا پھرتا ہے؟ بہت سے سوال اس کے ذہن میں تھے۔ اس نے کلاس روم سے باہر جانے کا ارادہ کیا۔ باہر جاتے ہی دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پھر سے اپنی کلاس روم میں جانے لگی۔ بریک کے ٹائم جب تنو اور رائما ملی تو کینٹین سے فارغ ہونے کے بعد، کلاس ختم ہونے کے بعد وہ دونوں اپنے ہاسٹل کے لیے واپس روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچتے ہی ان دونوں نے دیکھا کہ ہاسٹل میں ان کے روم کا سارا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خوف ان کے بیچوں بیچ ہو۔ اچانک سے تنو کے بیڈ کے سامنے ایک چیئر کے نیچے وہاں پائل پڑی ہوئی تھی جو کہ خون سے لال تھی۔ وہ دیکھ کر رائما نے اچانک سے چلا کر بولا، تانیہ یہ، اور یہ بات کہتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کو جب ہوش آیا تو اس کی تمام دوستیں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک دم تنو خوش ہوئی اور اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا رائما؟ تم اس طرح سے اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی؟ مگر رائما کا ذہن ابھی خوف سے باہر نہیں نکلا تھا۔ تنو نے اپنی سب دوستوں سے کہا، اب رائما کو ہوش آ گیا ہے، آپ سب جا سکتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ رائما نے ایک دم تانیہ کی طرف دیکھا اور کہا، تنو سنو نا، تم نے یہاں کچھ دیکھا تھا؟ نہیں، میں نے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تم نے کیا دیکھا؟ میں تم سے یہی تو پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم چلی جاتی ہے اور جب منہ دھونے آئینہ دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ آخر وہ پائل پہننے والی عورت ہے کون اور اس کا آخر کیا مقصد ہے۔
وہ ضرور کوئی بہت بڑی طاقت ہے۔ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ یہ سوچتے ہی وہ باہر آتی ہے۔ رائمہ، یار بہت بھوک لگی ہے، میں پاس سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ تنو نے کہا، نہیں نہیں، میں بھی چلوں گی، میں اکیلے رہنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا یار، میں جلدی سے آ جاؤں گی، تمہاری پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی بے ہوشی سے مشکل سے ہوش میں آئی ہو۔ کیا چاہتی ہو کہ تم اتنی ویک ہو جاؤ اور کل کو انکل سے مجھے باتیں سننی پڑے؟ یہ کہتے ہوئے وہ نکل جاتی ہے۔ ان دونوں کا کوئی بھی کام ہوتا تو وہ دونوں ہمیشہ خود جایا کرتی تھی۔ اب رائمہ اکیلی تھی۔ خوف تو اس کو پہلے بھی تھا، وہ اکیلی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ جب تک تنو آئے میں پڑھائی ہی کر لیتی ہوں، اس سے شاید میرا خوف بھی کم ہو جائے گا۔ کتاب کھولتے ہی جو دیکھتی ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ پائل یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور یہ اتنا سارا خون! وہ چلا کر روم سے بھاگنے لگتی ہے۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ! کیا ہوا تمہیں رائمہ؟ تنو آتے ہی پوچھنے لگی۔ تم چلو میرے ساتھ، تمہیں میں نے کچھ دکھانا ہے۔ وہ دونوں روم میں آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ داخل ہوتی ہیں رائمہ اسے کچھ کہتی ہے، وہاں پڑی کتاب ہی غائب ہوتی ہے۔ بنا کچھ کہے رائمہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رائمہ، رائمہ سنو تو صحیح، یار کیا ہوا ہے؟ تم اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ رائمہ باہر ایک چیئر پر بیٹھ جاتی ہے۔ رائمہ کے اندر سے خوف ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا کہ اچانک سے اسے اپنے کاندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوتا ہے۔ وہ چلا کر اٹھتی ہے۔ ارے یار میں ہوں، تنو ایک دم اسے کہتی ہے۔ کیا ہوا؟ تم ایسی کیوں ہو گئی ہو؟ ہم تو یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، دیکھو میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، پھر تم اس قدر کیوں خوف زدہ ہو رہی ہو؟ تنو دیکھو، تم بس چلو میرے ساتھ اندر روم میں۔ وہ دونوں روم میں آتی ہیں اور پھر رائمہ نے دروازہ بند کر لیا۔ یار یہاں پر ضرور کچھ ہے، جب سے آئے ہیں میرے ساتھ عجیب عجیب سے واقعات ہو رہے ہیں، کوئی بہت بڑی اور خوفناک طاقت ہے جو صرف مجھے نظر آ رہی ہے۔ رائمہ نے سارا قصہ اسے بتایا۔ تانیہ سنتے ہی ہنس پڑی۔ تنو نے کہا، یار یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے تو میں نے صرف ٹی وی اور کہانیوں میں ہی سنا ہے، مجھے لگتا ہے تمہیں آرام کرنا چاہیے، تمہاری ساتھ یہ سب کچھ تھکن کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا شاید تم انکل آنٹی سے پہلی مرتبہ اتنی دور شفٹ ہوئی ہو اسی وجہ سے۔ تنو نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ واش روم کے آئینے کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ یہ کیا ہوا؟ اس بار تنو نے بھی آواز سنی۔ وہ دونوں اٹھ کر واش روم کے اندر داخل ہوئیں تو وہاں موجود کسی پائل پہنی عورت جس کے پیروں پر آئینے کے شیشے کے زخم دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں گویا پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس بار تو خود تنو نے بھی اس عورت کو دیکھا تھا جس کی بات رائمہ اس سے کر رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تانیہ کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ تم دونوں نے بہت بڑی غلطی کر دی، تم دونوں کو اس کی سزا ضرور ملے گی، تم دونوں پچھتاؤ گی۔ یہ کہتے ہی وہ عورت غائب ہو گئی اور وہ دونوں ڈر کی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ رائمہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تنو نے کہا۔ رکو، وہ ہماری مدد کرے گا، رائمہ کہنے لگی۔ پاپا ان کو جانتے ہیں، میں چھوٹی تھی تب سے وہ ہماری فیملی کے لیے دھاگے کرتے ہیں، صرف بری نظر کے لیے۔ وہ بہت بڑے عالم ہیں، قرآنی آیتوں سے علاج کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ معاملہ اب صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گا، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو یقیناً یہ عورت ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ ہم نے کیا غلطی کر دی ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم، لیکن اب وہ ہم دونوں کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی مجھے نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر اکیلی میں ہوتی تو کوئی بھی کہہ دیتا کہ اس کو وہم ہو گیا ہے، لیکن اب تم نے بھی دیکھا ہے نا تنو، اپنی آنکھوں سے اس خوفناک عورت کو دیکھا ہے نا؟ ہاں ہاں دیکھا ہے، تو چلو پھر میں اپنے پاپا سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی رائمہ نے اپنے پاپا کو فون ملایا۔ پاپا آپ کیسے ہیں؟ لڑکھڑاتی ہوئی آواز سن کر اس کے والد صاحب ڈر گئے۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہونا رائمہ؟ پاپا مجھے عالم بابا کا نمبر چاہیے پلیز۔ خیر تو ہے بیٹا، کیا ہوا؟ تم اچانک سے ان کا نمبر کیوں مانگ رہی ہو؟ بیٹا مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، کیا بات ہے بتاؤ۔ پاپا یہ وقت کچھ بتانے کا نہیں ہے، میں بعد میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی وہاں آ کر، آپ مجھے نمبر دے دیں۔ اور اتنے میں اس کے والد صاحب نے اسے نمبر دے دیا اور رائمہ نے اپنے والد سے کہا، پاپا ماما سے کچھ مت کہیے گا ورنہ وہ بہت پریشان ہو جائیں گی پلیز۔ پریشان تو میں بھی ہو گیا ہوں رائمہ،
تم بتا جو نہیں رہی کہ کیا ہوا؟ پاپا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ صرف مجھے نمبر دے دیں، میں بابا سے بات کر کے صبح آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس کے باپ نے فکر مندی کے باوجود اپنی بیٹی کو بابا کا نمبر دے دیا، اور جیسے ہی رائما کے پاس نمبر آیا، رائما نے فوراً بابا جی کا نمبر ملا لیا۔ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر بابا نے خود فون اٹھایا۔ بابا کا نام شاہ جی عثمان تھا۔ جی بیٹی، کیسی ہو تم؟ رائما نے اپنا تعارف پہلے ہی کروا دیا تھا۔ بابا، میں بہت بڑی مشکل میں آ گئی ہوں، پلیز آپ جتنا جلدی ہو سکے یہاں آ جائیں، آپ کی بہت ضرورت پڑ گئی ہے۔ پر بیٹی ہوا کیا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ نہیں بابا، فون پر بتانے کی نہیں ہے یہ باتیں، آپ کو میں ایڈریس بتاتی ہوں، بس آپ صرف میرے لیے آ جائیں یہاں پر۔ یہ کہہ کر رائما رونے لگی تو بابا جی عثمان شاہ نے کہا کہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مت کرو، تم مجھے ایڈریس بھیجو، میں ابھی کے ابھی وہاں پہنچتا ہوں۔ رائما نے جیسے ہی فون پر بات ختم کی، ہاسٹل کی لائٹ آف ہونے لگی۔ رائما، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لائٹ کو اچانک، ابھی تک تو ٹھیک تھی۔ خوف کی لہر ایک بار پھر ان دونوں میں سرایت کر چکی تھی۔ تنو رونے لگ گئی تھی۔ رائما نے اس کو حوصلہ دیا، تم فکر نہ کرو، موبائل کی لائٹ آن کرو اور آیت الکرسی پڑھتے رہو۔ رات کا پہر تھا اور نیند تو جیسے ان کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ عورت ان کے بیچوں بیچ تھی، پر قرآنی ورد کی وجہ سے ان کے پاس نہیں آ پا رہی تھی۔ یہ دونوں ایسے ہی جاگ کر ورد کرتی رہی۔ اچانک سے رائما کا فون بجنے لگا۔ ہیلو بیٹا، میں ہوں، جلدی باہر آؤ، میں باہر آ گیا ہوں۔ جی بابا، جی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد بابا اس کے ہاسٹل پہنچ چکے تھے۔ چلو تنو، یہاں سے جلدی چلو۔ وہ دونوں جلدی جلدی بھاگ کر جاتی ہیں اور باہر بابا سے ملتی ہیں اور بابا کو سارا قصہ سناتی ہیں۔ بابا سنتے ہی حیران رہ جاتے ہیں اور گارڈ کی اجازت سے رائما اور تنو بابا کو اپنے ساتھ اندر لے آتی ہیں۔ روم میں آتے ہی لائٹس ٹھیک ہو جاتی ہیں جو کچھ وقت پہلے خود بخود آف ہو گئی تھی۔ رائما، یہاں تو سب ٹھیک ہے ابھی، تنو نے کہا۔ بابا نے جب وہاں پڑھنا شروع کیا تو گویا لائٹس پھر سے آف ہو گئیں۔ تنو نے ڈرتے ہوئے موم بتی جلائی اور چاروں طرف اس وقت دہشت اور خوف کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ بند کرو یہ بکواس، ورنہ برباد ہو جاؤں گی۔ وہ عورت ان کے سامنے آ گئی۔ آیتوں کا اس پر اثر ہو رہا تھا۔ تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ساتھ ہی اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ بابا جو کچھ پڑھتے جا رہے ہیں اس کا اس عورت پر اثر ہو رہا ہے۔ تم جو کوئی بھی ہو، چلی جاؤ۔ کیا چاہتی ہو؟ یہاں کیوں آئی ہو اور بچیوں کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ بابا نے 2 ٹوک الفاظ میں بات کی۔ میں بھی تم لوگوں کی طرح یہاں پڑھنے آئی تھی۔ مجھے پائل پہننا پسند تھا اور اس کلاس کے دوران میری کسی سے دوستی ہو چکی تھی جس نے مجھے پائل ہی گفٹ کی تھی، جس کو پہننے کے بعد میرے پیروں سے خون آنے لگا۔ جب تک یہاں آئی تو آگ لگی تھی، میری کسی نے مدد نہیں کی، میں چلاتی رہی۔ وہ لوگ چاہتے تو مجھے بچا سکتے تھے، لیکن سب تماشا دیکھتے رہے اور آگ میرے جسم کو جلاتی رہی۔ میری روح کو چین نہیں آیا۔ تب سے میں یہاں بھٹکتی پھر رہی ہوں۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا برا ہوا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سب کو مار دو۔ بابا کی پڑھائی کے بعد وہ آہستہ آہستہ تڑپ رہی تھی۔ بابا جیسے جیسے پڑھتے جا رہے تھے اس عورت کا وجود آہستہ آہستہ تڑپ رہا تھا، لیکن اچانک ایک دم سے اندھیرا ہو گیا اور اس کے بعد جب روشنی ہوئی تو بابا ایک سائڈ پر گرے ہوئے تھے۔ دونوں لڑکیاں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ رائما اور تنو کی تو ٹانگیں کانپ کر رہ گئی کہ بابا کے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ اور پھر اس کمرے سے زور زور سے بین کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ حد تو یہ تھی کہ اب پورے ہاسٹل کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں پر کچھ غیر مخلوق ہے جو انتقام لینا چاہتی ہے، لیکن اس وقت کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے بابا کو ہوش میں لایا گیا، پانی چھڑکا گیا، دعائیں کی گئیں۔ بابا جیسے ہی ہوش میں آئے بہت زیادہ پریشان تھے۔ بابا نے کہا کہ اس بے چین روح کو سکون نہیں ہے، لگتا ہے وہ کسی نہ کسی کی جان لے کر ہی رہے گی، وہ بہت سخت جان ہے، آپ لوگوں کو اس کو بچانا چاہیے تھا۔ یہاں پر اس وقت جو بھی تھا اسے اس طرح سے کسی لڑکی کے ساتھ ظلم ہونے نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس ہاسٹل کی 15 سال پرانی پرنسپل بھی وہاں آ گئی۔ اس نے بابا کو تفصیلات بتائیں کہ ایک غریب لڑکی تھی جو کہ ہاسٹل کا کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کی تعلیمی اسناد بہت اچھی تھی جس کی وجہ سے اسے ایڈمیشن ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ
इसे मुफ्त कमरा भी दिया गया, लेकिन इसकी रूममेट बहुत ज्यादा अमीर और लैंडलॉर्ड थी। वो इससे बहुत हसद रखती थी। अक्सर इन दोनों की लड़ाई की खबरें मुझ तक पहुंचती रहती थी। ये बेचारी तो सहम कर रहती थी, लेकिन वो लड़की सारे काम अपने इससे करवाती थी। और फिर न जाने उसने किससे जादू करवाकर इसको पायल का तोहफा दिया। ये लड़की मासूम थी, समझ नहीं सकी कि वो लड़की औरत के भेस में एक डायन है, जो पढ़ाई में तो उसको हरा ना सकी, लेकिन अब जादू टोने पर उतर आई है। इस लड़की ने भी सुलह करने के लिए उससे पायल का तोहफा ले लिया। वो लड़की बज़िद थी कि तुम ये पायल अपने पाँव में लाजमी पहनो, लिहाजा ये पायल उस बेचारी ने अपने पाँव में पहनी। हाँ, वो ये नहीं जानती थी कि उस लड़की ने एक ख़ास वक्त का जादू किया है कि जैसे ही ये लड़की पाँव में पायल पहनेगी, साथ ही वो अमल शुरू हो जाएगा और किसी को ना नजर आने वाली आग उसके जिस्म को झुलसा कर रख देगी। ये रात का वक्त था जब उस लड़की की जिद पर बेचारी सना ने पायल पहन ली। मरने वाली लड़की का नाम सना था। उसके बाप का भी पता नहीं था। वो इस दुनिया में अकेली थी, पढ़कर लोगों की खिदमत करना चाहती थी, अपना मकाम बनाना चाहती थी। वो बड़ी हौसलामंद लड़की थी। मुझसे मुलाकात में उसने ये कहा था कि अगर आप मुझे पढ़ाएंगी तो आपको कभी अफसोस नहीं होगा। मैं पढ़कर बहुत सी बेसहारा लड़कियों का सहारा बनना चाहती हूँ। जो जिंदगी मैंने गुजारी है और जितनी मेहनत मैंने की है, जितने लोगों की मिन्नतें मैंने की हैं सिर्फ इस पढ़ाई के लिए, मैं नहीं चाहती कि आगे से बेसहारा लड़कियां इसी तरह लोगों के पास जाकर दर दर की ठोकरें खाएं। मैं एक ऐसा इदारा बनाना चाहती हूँ जहाँ पर बेसहारा लड़कियों को सिर्फ रहने की जगह ना मिले, बल्कि उन्हें आला तालीम के मौके भी हासिल हों। उसके हौसले बहुत बुलंद थे और मुझे उम्मीद थी कि यकीनन ये अपनी मंजिल को पा लेगी। वो हमारे कॉलेज की सबसे काबिल लड़की थी, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ और जिस लड़की ने उसके साथ ये किया, खुद उसका भी अपना एक्सीडेंट हो गया और आज वो दोनों टांगों से माजूर है। लेकिन वो मुल्क छोड़कर चली गई है। हमें तब मालूम हुआ जब सना की मौत हो गई, क्योंकि सुबह पूरे हॉस्टल में शोर मच चुका था कि सना मर गई है। बज़ाहिर तो उसका जिस्म आग में झुलसा हुआ था, लेकिन इस कमरे की हर एक चीज अपनी जगह सलामत थी। यह ऐसा मुअम्मा था जो पुलिस से भी हल नहीं हुआ था कि लड़की का जिस्म आग से झुलस गया, लेकिन इर्द गिर्द की किसी भी चीज को आग नहीं लगी। सब बहुत परेशान थे। बहुत बाद में जब उस लड़की के साथ हादसा पेश आया तो उसने अपने मुंह से इकरार किया कि सना को मारने वाली वही थी, क्योंकि उसको अब सना 12 ख्वाबों में नजर आती थी और उसने ये कहा था कि मैं चाहती तो तुम्हें मार सकती थी, लेकिन तुम्हें मारा इसलिए नहीं कि मैं चाहती हूँ कि तुम सिसक सिसक कर मरो। तुमने मेरे पैरों के लिए तोहफे में पायल दी थी, जिसकी वजह से मैं पूरी की पूरी आग में झुलस गई, लेकिन मैं तो तुम्हारे पैर ही नहीं रहने दूंगी जिस पर तुम आइंदा कभी चल सको। अब तुम जिंदगी भर इसी तरह तरस तरस कर जिंदगी गुजारोगी। हमें ये लगा था कि शायद उसका बदला पूरा हो गया और अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सी बच्चियों ने पहले भी उसकी रूह यहाँ पर देखी थी, लेकिन हम इस बात को दरगुजर कर रहे थे। लेकिन इन बच्चियों के साथ जो इस कमरे में हो रहा है, मुझे इसका कतन यकीन नहीं था। बाबा ने सारी कहानी सुनकर बहुत अफसोस का इजहार किया और बाबा ने ये कहा कि इसका मतलब है कि मैं सना को बिला वजह सजा दे रहा था। हमें उसका गुस्सा ठंडा करने की ज़रूरत है। उसे ये बताने की ज़रूरत है कि उसका ख्वाब बहुत अच्छा था और वो उम्मीद रखे कि आगे उसका ख्वाब कोई न कोई और लड़की ज़रूर पूरा करेगी। तो एकदम तन्नू ने कहा, बेशक मैं बेसहारा नहीं हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं लेकिन मेरे सर पर हैं, लेकिन मैं फिर भी सना की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और मैं ये वादा करती हूँ कि सना का ख्वाब मैं पूरा करूँगी। बाबा जी ने रायमा और तन्नू को कहा कि हम लोग आज रात दोबारा से अमल करेंगे। तुम दोनों को मैं एक हिसार में बिठा दूंगा और अपने गिर्द भी हिसार कायम कर लूँगा। पूरे हॉस्टल की बच्चियाँ अपने कमरे के अंदर रहेंगी, कोई दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं आएगा। और साथ ही प्रिंसिपल को भी कह दिया कि आप भी अपने घर में ही रहेंगी, चाहे जितनी मर्जी आवाज़ें सुने, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आएगा। ये अमावस की रात थी जब बाबा ने तकरीबन रात को 12 बजे अपना अमल शुरू किया। तन्नू और रायमा दोनों को गोल दायरे में बिठा दिया और उनके इर्द गिर्द हिसार कायम कर दिया और ख़ुद भी बाबा ने सफ़ेद चूने से एक हिसार कायम किया और पढ़ाई शुरू करने लगे।
جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے پائل کی آواز دوبارہ سے آنے لگی تھی، اور جب بابا نے آنکھیں کھولی تو سامنے ثنا بیٹھی تھی۔ اس کا حلیہ بہت خوفناک تھا، وہ اسی طرح جھلتے ہوئے جسم کے ساتھ ان کے سامنے آ گئی تھی۔ رائما اور تنو کے تو ہوش اڑ گئے تھے، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ثنا کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم بابا نے ثنا کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا، کاش کہ اس وقت میں ہوتا اور تمہارا بدلہ لے سکتا، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں تم سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس میں ان بچیوں کا یا اس ہاسٹل کی لڑکیوں کا کوئی قصور نہیں۔ تم اس بات کا یقین کر لو کہ جو آگ تمہارے جسم کو جھلسا رہی تھی وہ کسی اور کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی، وہ ایک کالا جادو تھا جو تم پر پائل کے ذریعے سے کیا گیا تھا۔ تمہاری چیخوں کی آواز باقی ہاسٹل کی کسی لڑکی نے نہیں سنی، اگر سنی ہوتی تو تم جیسی اچھی لڑکی کی مدد کیوں نہ کرتا۔ اب یہ جان لو کہ تمہارے مقصد کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم صرف اپنے دل کو ٹھنڈا کرو، تم اپنے لیے نجات مانگو۔ اس طرح کب تک تمہاری روح زمین پر بھٹکتی رہے گی؟ خود کو اذیت میں مت ڈالو۔ یہ دیکھو تمہارے سامنے حصار میں جو لڑکی تنو بیٹھی ہے وہ تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ تنو ایک دم حیران ہو کر بابا کی طرف دیکھنے لگی کہ میں اور ایک بدروح سے کس طرح سے بات کر سکتی ہوں۔ بابا نے کہا، تم بات کرو، ثنا تمہاری بات سنے گی۔ ثنا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تنو نے ثنا کی طرف دیکھا اور ڈرتے ڈرتے گویا ہوئی کہ میں نے تمہارا خواب سنا ہے۔ تم بے سہارا لڑکیوں کے لیے نہ صرف رہنے کے لیے بلکہ ان کی پڑھائی کے لیے بھی کالج بنانا چاہتی تھی، کوئی ایسا ذریعہ بنانا چاہتی تھی جس سے بے سہارا لڑکیاں کسی کے آگے تعلیم کے لیے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تم یقین کرو، اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہارے خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب تمہاری خواہش پوری ہونے پر تم یہ ہاسٹل چھوڑ کر اپنی ابدی زندگی کی طرف واپس لوٹ جاؤ گی۔ ثنا کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر رائما اور تنو کو دیکھا اور اپنی خوفناک آواز میں گویا ہوئی، میں تم دونوں پر یقین کر کے جا رہی ہوں، اور باقی ہاسٹل کی تمام لڑکیوں کو بھی کہہ دینا کہ اس کام کے سلسلے میں تم لوگوں کی مدد کریں تاکہ بے سہارا لڑکیوں کو اپنی تعلیم کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ پھر اس نے بابا کی طرف دیکھا اور کہا، میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح آپ ان لڑکیوں کی مدد کے لیے ایک دم یہاں آ گئے ہیں، آپ میری نجات کے لیے بھی کوئی ایسا عمل کریں کہ میری روح جو دنیا میں بھٹکتی پھر رہی ہے اسے سکون مل جائے۔ بابا نے مسکرا کر ثنا کی طرف دیکھا اور کہا، میں ابھی ایک عمل کرتا ہوں اور 7 قرآنی آیات کا ورد کرتا ہوں، تم بھی کرو، یقیناً تمہاری روح کو نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد بابا نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور ثنا مسکراتی مسکراتی ان کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ کبھی کسی کو ہاسٹل میں ثنا کی روح دکھائی نہیں دی۔ دوسری طرف تنو اور رائما نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی۔ تنو کو ایک بہت اچھی جگہ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ اس کے ماں باپ بہت خوش تھے۔ تنو نے ایک بہت خوبصورت سا ہاسٹل بنایا۔ فی الحال تو یہ 2 گھروں پر مشتمل تھا جس میں 4 کمرے تھے، لیکن آہستہ آہستہ تنو کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ملنے لگ گئے کیونکہ تنو کا مقصد نیک تھا اور وہ سچ میں ثنا کے خواب کو پورا کرنا چاہتی تھی، اور اس مقصد میں رائما بھی اس کے ساتھ تھی۔